اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروان۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ، الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سب موجود ہیں، آپ سب کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے کا یعنی اس ٹاپک سے متعلق یہ پہلا سلسلہ ہے۔ عالم تیرا پروانہ میں ہم کیا کیا سنیں گے، کیا دیکھیں گے اور کیا اس سلسلے میں ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو بتانا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ اس حوالے سے اس نوعیت کا انوکھا سلسلہ ہوگا کہ اس میں مختلف زبانوں میں انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، جب بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، اللہ نے چاہا سرائکی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے، پشتو بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے اور سندھی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے، میمنی زبان میں انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل لینگویجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، انگلش زبان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور پھر جیسے موقع ملا ہم عربی اور دیگر ہمارے مبلغین ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں جہاں آپ مختلف زبانوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے، ویسے تو آپ نام سے بھی پہچان گئے ہوں گے کہ بات کس کی ہونی ہے، تذکرہ کس کا ہونا ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اپنے اشعار میں: عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوگا، وہ تذکرہ ہوگا کہ جس کے لیے نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہماری زبانیں اس قابل، بس حاضری لگانے کے لیے، ثنا خانوں میں نام لکھانے کے لیے یہ سلسلہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور واقعی میرے آقا کی شان وہ ہے کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سلسلوں میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف موضوعات کو لے کر آئیں۔ شروع کے سلسلوں میں ہم آپ کو کیا بتانے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مبارک ذات ہے جس کا تذکرہ کہاں نہیں ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید جو رب کا کلام ہے، اس کلام پاک میں جا بجا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان بیان کی گئی ہے۔ بالخصوص ہم انشاءاللہ ان آیات قرآنی کے بارے میں سنیں گے جن آیتوں میں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا نعت بیان کی گئی ہے، میرے آقا کی مبارک شان بیان کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ احادیث اگلے سلسلوں میں سنیں گے کہ جن احادیث میں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے۔ اور جب جب یہ سلسلہ ہوگا ہمارے دو سیگمنٹس بھی، دو مزید اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ مختصر سلسلے شامل ہوا کریں گے، اور وہ سیگمنٹس ہوں گے جن کا نام ہوگا سنت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ ہر سلسلے میں ہمارے کچھ مختلف زبان بولی بولنے والے اسلامی بھائی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک سنت سکھائیں گے، اور ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا جس کا نام ہوگا حسن و جمال مصطفیٰ۔ جی ہاں، اس میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اطہر، جی ہاں جس آقا کا کلمہ پڑا ہے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سیکھیں گے حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا دکھتے کیسے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کیسے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں ایک مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی انشاءاللہ اس زبان میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بہت کچھ
انشاءاللہ ان سلسلوں میں آپ سیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں عشق رسول کی شمع آپ کے دل میں مزید فروزاں ہو جائے، مزید یاد رسول میں اشک بہنے والی ہماری کیفیت بن جائے، کیونکہ ان سلسلوں میں ہم نعتیں بھی سنیں گے، مختلف نعت خواں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ پہلا سلسلہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں رب کریم سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جس انداز سے کوشش کریں ہم بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، غلطی سے بچ کر یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ہوگا یقیناً رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش میں نہانا چاہتے ہیں، اپنے معمولات سے فارغ ہو کر توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے، ہو سکے ہمارے سلسلے کے لیے ایک الگ سے ڈائری بنا لیجئے، کیونکہ ہر سلسلے میں آپ بہت کچھ نیا سنیں گے، اور اگر اسے لکھتے جائیں گے، ان مدنی پھولوں کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کے پاس عالم تیرا پروانہ اس سلسلے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، تلاوت قرآن مجید میں بھی ہم انہی آیات کو سنیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں ہے، پھر آگے جا کر سلسلے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ نے سننا ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمارے ناظرین حاضرین سب نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، تلاوت قرآن شریف سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن پاک ادب کے ساتھ کروں گا۔ آپ بھی ادب و توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیں، ہو سکے تو روتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان، مبارک تذکرہ خیر سننا ہے رب عز و جل کے مبارک کلام کے ذریعے۔ جی ہاں، آیات قرآنی ہوں گی اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان ہوگی۔ جھومتے جائیے، گویا آج آپ کو بار بار تلاوت قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی سننے کا موقع ملے گا، اور یہ ترجمہ، یہ تفسیر اور یہ قرآن کی جو باتیں ہوں گی، دراصل یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوگی۔ جی ہاں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں، آج ہمارا یہ منچ ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ عجیب سا منظر پیش کیے ہوئے ہو کہ یہ دنیا کا نقشہ بھی ہے، کچھ جو ہے وہ گلیکسیز بھی دکھائی گئی ہیں، ہمارے پیچھے آپ کو کچھ مزارات اولیاء کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کس چیز کی جو ہے وہ رونمائی ہے، یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اور بیچ میں پھر یہ گنبد خضرا کا بڑا خوبصورت سا ماڈل ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اشارہ ہے
کہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کون ہے جو میرے آقا کا دیوانہ نہیں؟ اور میں سچ بتاؤں، اس سلسلے میں آگے جا کر ہم نے انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور کتنا پیار کرتے یہ بھی سننا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت، جی ہاں شجر کتنا پیار کرتے ہم وہ بھی سنیں گے۔ سلسلہ جیسے جیسے اس کی اقساط آگے بڑھتی جائیں گی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اگلے سلسلوں میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ میرے آقا سے پتھر، پہاڑ وہ کتنا پیار کرتے۔ بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہر سلسلے کے آخر میں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ سبھی پروانے ہیں، سبھی دیوانے ہیں، میرا اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن کیسا ہے، میری محبت کہاں تک پہنچی، کہیں زبانی دعویٰ تو نہیں، عشق بھری باتیں ہوں گی، محبتوں کا تذکرہ ہوگا، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم چاہیں گے سلسلے کی پہلی نعت ہے تو انشاءاللہ وہی کلام سنتے ہیں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مبارک کلام، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، پیمانہ،
ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ میرے آقا عالم تیرا پروانہ اور کھاتے گے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا عالم تیرا پروانہ میرے آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور آباد اسے کر دے ویراں ہے دل آسی جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں آباد
سرکار تمہارا رخ ہے زیبا نظر آئے جلوے تیرے بس جائے میرے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جلوے تیرے بس جائے میرے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن میرے آقا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ چاند شبنم پیڑ پودے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ مختلف زبانوں کی بات چلی ہے کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ زبانیں آئیں کہاں سے اسٹارٹ کیسے ہوا سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں علماء کرام نے تفاسیر میں یہ لکھا کہ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے عربی فارسی عبرانی یونانی رومی قبطی بربری اندلسی ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھی پھر ان سے یہ زبانیں ان کی اولاد میں منتقل ہوئیں آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے خط یعنی قلم سے کس نے لکھا سبحان اللہ یاد رہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خط عربی میں لکھا
کیونکہ عرب آپ ہی کی نسل سے ہیں، لیکن جو یہ روایت میں آتا ہے اولو من خط بالقلم ادریس علیہ السلام، یعنی قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، ان زبانوں کا علم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے علوم حاصل تھے، کتنی زبانیں معلوم تھی، سبحان اللہ۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 700,000 لینگویجز۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا تو بہت بعد میں ان زبانوں پر پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریبی، جس کو یوں کہیں کہ ایک ایسی ہستی جن کو دنیا میں تخلیق کر کے بھیجا گیا، علوم عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، اس آج کے سلسلے میں مزید آگے بھی جب سنیں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کا عالم یہ ہے، تو جو آدم کے بھی آقا ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہیں، ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم بات لینگویجز کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے، کیونکہ یاد رہے کہ تفسیر کبیر شریف میں ہے دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں، یعنی گویا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ الہامی کے معنی یہ بنیں گے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا ادب ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ انگریزی کی ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہر زبان کا ادب کرنا ہوگا۔ ادب سے مراد یہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ انگریزی میں اللہ لکھ دے تو کیا معاذ اللہ اس کی آپ توہین کریں گے؟ اس کے اوپر پیر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی توہین کی نیت سے معاذ اللہ اس پر پاؤں رکھ دے یا پٹخ دے تو کافر ہو جائے گا۔ بہرحال انگریزی ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، ہر حرف کا جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہر ہے زمین پر کسی بھی زبان سے لکھنے سے اس کی بے ادبی یقینی ہے۔ آج کل رہنمائی کے لیے سڑکوں پر تحریریں ہوتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ کاش صرف رنگ برنگے مگر سبز رنگ کے علاوہ، ماشاءاللہ اس سے بھی ہمیں نسبت ہے، برکت ہے، اس کی کیا بات ہے، پٹوں سے کام چلا لیا جائے، کوئی ڈیزائن اس طرح کی بنا لی جائے۔ اچھا، دروازوں پر جس کو پائدان کہتے ہیں، گھر کے باہر جو رکھے ہوتے ہیں، میٹ رکھے ہوتے ہیں، اس پہ ویلکم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ میں گھر میں گیا ساؤتھ افریقہ میں، ان کے گھر کے باہر میٹ رکھا تھا جس میں ان صاحب کا نام، اب میں نام لوں گا تو شاید شخصیت تک پہنچ جائیں گے، مثال کے طور پہ کوئی بھی اچھا نام ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے نام انبیاء کے نام پہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نسبت سے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، مثال دیتا ہوں عبداللہ۔ اب ویلکم ٹو عبداللہ's ہاؤس، اب یہ میٹ کے اوپر، پائدان کے اوپر لکھا ہوا۔ اب گھر میں جانے والا ہر شخص اس پائدان پر پاؤں رکھ کے جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اب عقل تھوڑی سی استعمال لگتا ہے نہیں کرتے، یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے۔ تو اب ویلکم میں بھی انگلش کے ورڈز ہیں نا، تو یہ ایسے پائدان، ایسے میٹ جو ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچھانے کی دری ہو، چادر ہو، فوم کے گدیلوں کے استر ہیں، جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈیکوریشن کا نام لکھا ہوتا ہے، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ WC اور کموڈ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی الہامی زبانیں ہیں اور ان کے حروف ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پیر رکھنے سے، اس کے اوپر یوں سمجھیے کہ چلنے سے، ابھی تو گندگی کی جگہ ہیں، یہاں بھی اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کا ہمیں جو ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فلور ٹائل کے نیچے بھی لکھائی ہوتی ہے، اینٹوں کے اوپر بھی لکھائی ہوتی ہے۔ اب فلور ٹائل تو زمین پہ بٹھائی جائیں گی، باتھ روم پہ بھی بچھائی جائیں گی، تو خدا را کاش ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوں کہ لکھائی کے حوالے سے، کیونکہ لینگویجز کی بات ہوئی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں تمام زبانیں جو ہیں دنیا میں موجود ہیں وہ الہامی ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے ورڈز کا ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ اس پر جو ہے وہ آپ احتیاط کریں گے۔ اور آج کے سلسلے کی ابتدا ہی میں لینگویجز کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے، اور ہم بھی آج مختلف لینگویجز کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ تو اسی کی کہہ دو اس بیٹر وچ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لینگویجز والا معاملہ ہے، لکھی ہوئی چیزیں، اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ جی واقعی اس دے وچ احتیاط کرنی چاہیے، اور آج کل تو بہت زیادہ اس دی بے احتیاطی نظر آنی پئی ہے۔ مثال طور تے بازار اگر تو ونجو یا اگر کسی چوراہے تے ونجو یا مختلف جڑے مقامات ہیں اتنے گیدرنگ ہوندی ہے، تو ان مقامات تے بہت زیادہ بے احتیاطی ہوندی ہے۔ بسا اوقات تو سن ڈٹھا اسی کہ اخبارات دے ٹکڑے ہونے، اور اخبارات دے ٹکڑاں دے ہوتے باقاعدہ محمد، اللہ، اس طرح دے کلمات جڑے مقدس کلمات ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخبارات دے ہوتے، بلکہ اخبارات دے بالکل فرنٹ تے اگر تساں دیکھو تو کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہو سی، حدیث لکھی ہو سی۔ تو اس وجہ تو اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ کاغذات دے اتے غور کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ دا نام ہے۔ اگر بالفرض ایک مثال ہے
کہ तुहाडे वाले साहब दा नाम होवे तो क्या तुस पसंद करे सो कि वाले साहब दा नाम तुहाडे पैर दे तले आवे? बिल्कुल ना पसंद करे सो। इसी तरह रब ताला दा ना है, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ना है। तो लिहाजा इस दे विच एहतियात करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। और इत्थे अगर अदब ना हो सी तो फिर अदब कित्थे हो सी। अच्छा, यहाँ आपने तो खैर बड़ी और सुपीरियर बात कर दी कि जहाँ पर आयात हैं, अल्लाह नबी का नाम है, बल्कि यहाँ तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि कुछ भी लिखा है। अब नॉर्मली अशफाक भाई से चले, कुछ मेमनी ज़बान भी सुन लेते हैं। अब हम किसी जगह खाना खाने गए कि खेलने भी आए, उड़ा पाके टिशू पेपर की जगह थे अखबार का टुकड़ा डी था, पीस ऑफ पेपर एड़ा हूँ था कि जिनसे जरिया कराए हद साफ करना, तो मुख्तलिफ चीज़ों लिखे ली उन्हें मत भले उन्हें मत अल्लाह रसूल जो नाम ने इंग्लिश लिखे लिया है, कोई भी लैंग्वेज है, तो अदब तोड़ा भी करनू खपनो। बेशक पची बदे से पहली गाल बेअदबी पची पा नारजे तो ये नुकसान कितरो सेहत लाए वो अखबार से जो सियाही पची कितना जरासीम उनते होना वो पागे लगी रहा होना पची बेअदबी जी कितनी मतलब कोई हद ही ना रखना पा वदनी विनती वॉशरूम तक पा सुनियास पा बुजुर्गे के नारो इन्हें की सीरत नारो पंजे वडे जी असलाफ जी सीरत नारो तो ये इतना मुअद्दब हुआ इतना बाअदब हुआ। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जे बारे में अचे तो कि आए आखिरी मरतबा इस्तिंजा लाए तशरीफ़ गिनी विया પછી ફોરન વાપસ તશરીફ ગીની આવ્યા ને જલ્દી ખાદિમ કે ચુआ કે मुझे अंगूठो धोराए तो चोकरो है जो आऊँ कलम चेक करल लाए ना चेक करना हो पहले नोकीला कलम होना हुआ तो सियाही चेक करल लाए इंक चेक करल लाए उनके कोई नुक्तो वगैरह विजिया होना तो चुआ ही जल्दी से धोई दे इस्तंजा लाए चुआ आई इंजे लाए निकरी आया चुआ आऊँ इन कलम से हदीसों ने कुरान जी आयतों ने दीगर चीज़ों लिखा दो आऊँ अगर इंजे साथ इस्तंजा में वेनुस मेरे गवारा नहीं थी माशाल्लाह। देखिए असलाफ के रहा कि ये बहुत ही बाअदब बानसीब। देखे ना, अब पेपर्स पर लिखाई कोई भी जबान की उसका तो अदब करना ही करना है। बुजुर्ग का वाक़या सुनाया कि मुजद्दिद अल्फ़सानी इसलिए अपने इस्तिंजा खाने से बाहर तशरीफ ले आए कि उस पर इंक का सियाही का एक नुक्ता लगा हुआ था और उसका भी अदब है क्योंकि उसके ज़रिए कुरान और हदीस की बातें लिखी जाती हैं। तो बात वही है कि अदब वाला जो है, अदब करने वाला, उसको बरकतें मिलती हैं। हमारे साथ माशाल्लाह सिंधी मानू भी हैं, तो आप भी अपने सिंधी इस्लामी भाइयों को समझाएं कि वहाँ भी जो ये इस चीज़ों का अदब है लिखाई के हवाले से, आपने भी देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आम है हमारी चादरों के ऊपर, तो बेड शीट्स के ऊपर, तो जिस चीज़ को देखिए उस पर कुछ, अब चप्पल तमाकुर होता चप्पल मथे भी नाम लिखे लो है, उसको क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात कई चप्पलनि जे मथों भी ये कंपनियुनि वारा पंहिंजा जेके आहिनि उहे नाला वग़ैरह लॻाईंदा आहिनि त असांखे अहिड़ियुनि चप्पलनि में भी एहतियात करणु खपे। उहा चप्पल वठूं जंहिंमें ख़ासि करे सादी हुजे, जंहिंमें अदब जो जेको ख़्यालु हुजे। कई जॻहनि ते अहिड़ियूं अल्फ़ाबेट्स त उहे ई जेके अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम या फैज़ान सुन्नत में भी असांखे हिन जा आदाब सेखारिया आहिनि त जेका भी ज़बानुनि इहे सभु इल्हामी आहिनि, इन्हनि सभिनि जो अदब करणो आहे। हाणे उहे जॾहिं चप्पलियूं पाऊं था या बेडशीट जेके भी असांजे घरनि में अंदरि जेके पायदान वग़ैरह आहिनि उन्हनि ते पेर रखण महिल इहे सभु एहतियातूं असांखे करणियूं पवंदियूं। सादा पायदान भी मिलंदा आहिनि, सादा बेडशीट भी मिलंदा आहिनि ऐं इन खां अलावा अहिड़ियूं चप्पलियूं भी मिलंदियूं आहिनि जंहिं ते कंपनियुनि जा नाला न आहिनि रखियल हूंदा। अगरि लिखियल भी आहिनि त आसान तरीक़े सां उनखे मिटाए भी सघूं था। त इन एहतियात सां इंशाल्लाह कोशिश कंदासीं, जेतिरो अदब कंदासीं इंशाल्लाह। ये बड़ी अहम बात है कि बाज़ औक़ात अब आप कहें चप्पल कहाँ से ढूंढें बगैर नाम वाली, तो बेडशीट कहाँ से ढूंढे, तो अब उसमें एहतियात ये कर लें। अच्छा, ये यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मुझे इंडोज भी कीजिएगा कि ये नाजायज़ नहीं कहेंगे। अगर कोई लिखाई वाली चीज़ जो है उस पर कोई अगर चप्पल पहनता है या चादर है, ये अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसको नाजायज़ हम नहीं कह रहे। लेकिन बात वही है ना कि जितना अदब करेंगे, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, बोलियों की बात हो रही है, इल्हामी ज़बानें हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दी गई। और आपने सुना कि कई ज़बानें तो आपने शुरू में लिखी भी अपने हाथ से ना, ज़मीन पर बेशक वो मट्टी पर, लेकिन यकीनन निस्बतें हैं इन ज़बानों की। तो हमें ज़बानों का एहतराम करना है, बरकतें लूटनी हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ सिलसिला लेकर आगे चलेंगे। हमें कुरान पाक में भी किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान हुई है उस पर भी तज़किरा खैर सुनेंगे। मगर आपकी कुछ कॉल्स हमारे सिलसिले में आइए शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है। माशाअल्लाह ज़वजल हाजी साहब का जो सिलसिला आलम तेरा परवाना, इनका मैंने एक प्रोमो देखा है जिसका इतना प्रोमो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो सिलसिला कैसा होगा? मरहबा। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को शादोबाद रखे और मदनी चैनल को शादोबाद रखे और हाजी साहब को भी अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। हर वक्त हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली कॉल शामिल करते हैं।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तनवीर मदनी उच्च शरीफ से सवाल हाजिर खिदमत है। सवाल ये करना था कि सरकार अली सलातो तस्लीम के आम इंसानों में, सहाबा में भी हर शख्सियत तकरीबन सरकार अली सलातो तस्लीम के परवानों में शामिल है। क्या ऐसा भी है कि सरकार अली सलातो तस्लीम के परवानों में कोई जानवर भी शामिल हों, कि जानवर भी सरकार अली सलातो तस्लीम को दीवानावार चाहते हों? अगर इस तरह के एक दो वाक़िया सुना दिए जाएं तो करम नवाजी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो शेर इस सिलसिला शुरू यही किया है ना कि कोई एक नहीं बल्कि आलम तेरा परवाना। तो सारे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, यकीनन मुबारक जानवरों का भी तस्करा खैर होगा, सिलसिले में शामिल रहिए। अगली कॉल दे दीजिए। हाँ, मेहमान गोठा गालियां पो मुझी नाते फरमाइश ये आए तो बुजदाबाद आसिनो चाफे से अब्रारो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमा सिंधी में नात जी फरमाइश करिए, मगर नात तो उर्दू विच आए, मैं पंजाबी सिंधी मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद है नाज़रीन माफ़ कर देंगे। बाकी हमारे सिंधी मुबल्लिग जब बोलेंगे तो सिंधी प्रॉपर बोलेंगे। तो चले माशाल्लाह हमारे साथ साढ़े नाल असद भाई भी आगे ने, तो हुजूर मुजदाबाद आसी। मुजदाबाद आसियो शाफी शहे अबरार है। मुजदाबाद आसियो शाफी शहे अबरार है। तहनीयत ए मुजरिमों, तहनीयत ए मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ़ार है। चाँद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चाँद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। उच्च शरीफ से जो कॉल आई थी तनवीर भाई की, ये जवाब आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शेर से ही मिल रहा है कि जानवर सजदा करें। एक ऊँटनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और उसने आकर सजदा किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को फरियाद की और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी भी फरियाद रसी की। जानवर आकर सजदा करते, जानवर अपनी फरियादें करते। हरनी अपनी फरियाद करती कि आका मुझे शिकारी से थोड़ी देर के लिए छुड़वा दीजिए, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। याफूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मुबारक दराज गोश्त था मेरे आका जिस पर सवारी फरमाते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा परवाना था कि फिराक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो दुनिया से चला गया। इंशाअल्लाह नीयत ज़रूर है कि एक सिलसिला आगे जाकर कुछ सिलसिलों के बाद ऐसा करेंगे कि जिसमें सिर्फ उन मुबारक जानवरों का तस्करा होगा जिनका नबी पाक अलैहिस्सलाम से कैसा कनेक्शन था, कैसी मोहब्बत थी, और वो कैसे परवाना वार नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते। मगर आला हज़रत का ये शेर सुनिए, क्या खूब बात की है, सुभान अल्लाह। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। जिनको सुबह आसमां फैला के जलथल भर दिए। जिनको सुबह आसमां फैला के जलथल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे। हमको भी दरकार है
آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا رحمت للعالمین تیری رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا اب تو مولا اب تو مولا اب تو مولا بہتر ہم سر پر گناہ کا بار ہے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے سبحان اللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور آج ہمارا موضوع ہے شان حبیب الرحمن نبی پاک علیہ السلام کی شان قرآن پاک کے ذریعے سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر قرآن مجید فرقان حمید کو نظر ایمان سے دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر نبی پاک علیہ السلام کی نعت نظر آتی ہے حمد الہی ہو یا عقائد کا بیان ہو گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام ہوں غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب علیہ السلام کے حمد اور اوصاف پر مبنی ہے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں مثال کے طور پر بڑی خوبصورت مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو دیکھ لیں یا تبت یدا ابی لہب سورہ ابی لہب کو دیکھیں حالانکہ دونوں صورتوں میں کوسچن مارک ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے اور دوسرے میں ابو لہب کہ جو ہلاک ہونے کی بات ہے اس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی تھی گویا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اگر غور کی جائیں تو محبوب کی نعت پاک سے بھری ہے۔ کیا بات ہے، قل هو اللہ احد، اس میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، مگر ایک کلمہ قل
اے محبوب تم کہہ دو. اس ساری صورت، اس پوری صورت کو اس ایک لفظ نے گویا نعت بنا دیا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت سمجھانے کے لیے بتایا بلا تشبیہ کہ جو بہت پیارا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی بات بار بار سنتا ہے کہ ذرا دوبارہ کہو، ذرا دوبارہ کہو. تو قل هو اللہ احد بات رب کی ہے، مگر زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے گویا سننا مقصود تھا. حالانکہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار میرے آقا علیہ السلام نے ہی تو کیا تھا. مگر قرآن میں قل هو اللہ احد کہہ کر کئی مقامات پر اپنی بات کل کہہ کر اپنی بات بھی رب نے تجھ سے تیرے لب سے سنی، محبوب کی زبانی یہ سب سننا مقصود تھا. اور اب آپ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تبت یدا ابی لہب یہ بھی نعت ہے. اور یہ کیسے نعت ہے میرے میٹھے پیارے اسلام؟ ایک تو یہاں کل نہ کہا گیا بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا. اور بات کیا تھی کہ ایک بار ابو لہب بن عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تبل لک، یعنی آپ تباہ ہو جائیں معاذ اللہ. پروردگار عالم نے ایسا برا کلمہ تھا، گستاخی والا کلمہ تھا، تو اس کا انتقام لیتے ہوئے رب نے خود فرمایا، یہ نہ کہا محبوب تم کہہ دو. پیارے آقا کی گستاخی ہوئی، جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے اور وہ ہلاک بھی ہو گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گویا یہ کہا جا رہا ہے اے محبوب اپنے گستاخ کو آپ جواب نہ دیں، اس کا جواب ہم دیں گے. رب عز و جل کی طرف سے گویا جواب ارشاد دیا جا رہا ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس شان میں ادنا سی بکواس کرنے والا خدا پاک کا دشمن قرار پاتا ہے. یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہاں شان میں گستاخی تو رب پیارے آقا علیہ السلام کی گئی، جواب الہی بارگاہ الہی سے آ رہا ہے. اور ایسا جواب آیا کہ جب تک صبح قیامت تک یہ سورت تلاوت کی جاتی رہے گی، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کو گویا جواب دیا جاتا رہے گا. اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں اور اہل بیت عظام کے مناقب بھی ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل بھی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بادشاہ کے غلاموں کی تعریف، اس کے تخت و تاج کی تعریف، در حقیقت یہ بادشاہی کی ثناخوانی ہے کہ وہ بادشاہ کے دوست کیسے ہیں، اس حبیب کے شہر کے کیا مناقب ہیں، اس کی آل کے کیا فضائل ہیں. ارے جس کی آل کے یہ فضائل ہیں، جس کے دوستوں کی یہ عادتیں ہیں، اللہ والوں اور اولیاء کرام کا جو تذکرہ ہے، یہ اس سب کے جو آقا ہیں، جو محبوب ہیں، ان کی شان کیا ہوگی. گویا یہ سب نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بت پرستوں کی مذمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے یہ لوگ مردود ہوئے. ہم الحمدللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. مختلف زبانوں والے مبلغین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سن رہے تھے کہ قرآن پاک میں کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح نعت بیان ہوئی ہے. احکام کے بارے میں ہم نے سنا. اچھا، اب جو احکام ہیں ذرا غور کیجئے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. جگہ جگہ قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دی جائے، بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں. تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ نماز پڑھیں کیسے. اب احکام ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں کہاں نعت ہے، لیکن جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے گویا بتا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر پڑھو. محبوب نے جیسے بتایا ویسے پڑھو. اچھا، اب نماز میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیں نماز بھی کیسی ادائے مصطفیٰ ہے. ہم اگر الحمد شریف پڑھتے ہیں قیام میں، اگر کوئی شخص رکوع میں الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، التحیات قیام میں پڑھ لے، حالانکہ سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ترتیب اس نے الٹ دی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی.
ذکر اللہ ضرور ہے مگر ترتیب بھی وہی رکھنی ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. گویا نماز پڑھتے وقت بھی اگر یہ تصور جم جائے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, عبادت رب کی کر رہا ہوں, حکم رب کا ہے مگر طریقہ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. اب قرآن میں اسی طرح حکم ہے حج کرنے کا. سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام, حج کو تو اگر دیکھیں تو یہ تو پورا سفر ہی کسی کی, بزرگوں کی, اللہ والوں کی اداؤں کا سفر ہے. مینا میں کیوں جانا ہے 8 تاریخ کو اور کیوں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ 9 تاریخ کی صبح جناب عرفات کو روانہ ہو کر ظہر سے وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ کسی کی ادا ہے نا, یہ اللہ والوں نے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا. مزدلفہ میں رات سونا ہے, بڑے بڑے بستر انتظار کر رہے ہوتے ہیں مگر حاجی پتھریلی زمین پر کھلے آسمان تڑے پڑا ہوتا ہے, یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. پھر جناب کنکری مارنی ہے, وہ حاجی جو شیمپو کے اندر صابن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, روزانہ نہاتا ہے مگر کئی دن تک وہ میلا رہتا ہے, وہ نہاتا نہیں ہے, بال پراگندہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ رہی ہے کیونکہ احرام پہن کر میرے آقا نے یہ ادائیں اپنائیں, اللہ والوں نے یہ ادائیں اپنائیں. تو گویا حج جو ہے, جہاں جہاں حج کا تذکرہ قرآن میں ہے, حج فرض ہے, عبادت رب کی ہے مگر طریقہ ملے گا دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو گویا قرآن پڑھتے جائیے اور اگر واقعی ایمان کی نظر ہے, بڑی پیاری بات شروع میں لکھی تھی, نظر اگر ایمان کی ہے, عشق بھری نظر ہے تو قرآن پاک میں جا بجا آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے گی. پنجابی شاعر کا مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے اور ساڑھے نال پنجابی مبلغ دعوت اسلامی بھی نے, تو وہ پنجابی شعر وہ بھی سنا دیں گے. دساں کی میں مصطفیٰ دی, دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے, دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. اچھا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی, ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ گناہ وہ کون سے ہیں؟ ہر وہ کام گناہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرے. بڑی خوبصورت اور یہ گہری بات ہے. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ جس عبادت سے حضور ناراض ہیں وہ عبادت گناہ ہے, اور اگر کسی خطا سے حضور راضی ہیں تو وہ خطا عین عبادت ہے. اٹس امیزنگ نا, بڑی عجیب بات ہے کہ جس عبادت سے حضور ناراض وہ عبادت گناہ ہو جائے گی, اور جس خطا سے میرے آقا راضی ہو جائیں وہ خطا نہیں بلکہ وہ عبادت بن جائے. اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیجئے. چلیں جناب, بات ہی پروانوں کی ہو رہی ہے, تو سب سے بڑا پروانہ کون ہے؟ عاشق اکبر کون ہے؟ سبحان اللہ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. تمام دنیا میں تمام جو مخلوق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد جو افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے غار میں اپنے آپ کو سانپ سے کٹوا لیا, پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالا. حالانکہ یاد رہے یہ خودکشی تو نہیں تھی, نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے. یہاں ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے جان بچانا فرض ہے, اور یہاں جان جانے دی جا رہی ہے نبی پاک کی رضا کے لیے. تو اب یہ گناہ نہ رہا, یہ عین عبادت, اور وہ عبادت ہو گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار ثور والی رات کی ایک نیکی ایک طرف. یہ کیسی نیکی تھی؟ اب آئیے ایک دوسری اگزامپل. خیبر میں مقام صحابہ کا مقام ہے, خیبر سے واپسی کا وقت ہے, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جاری ہے. ارے نماز تو فرض ہے, اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام ہے. لیکن یہ خطا نہیں تھی, کیونکہ اس خطا سے میرے آقا ناراض نہیں تھے. یہ جرم نہیں تھا کیونکہ اس سے میرے آقا ناراض نہ تھے, بلکہ یہ عبادت تھا کیونکہ میرے آقا راضی تھے. اور اب آئیے وہ کون سی عبادت ہے, وہ کون سی نیکی ہے جس سے آقا ناراض ہو جائیں تو اب وہ عبادت نہ رہے, وہ خطا بن جائے. علماء لکھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دوسرا نکاح گناہ تھا. حالانکہ نکاح کی اجازت ہے مرد کو,
ایک وقت میں وہ 4 ازواج رکھ سکتا ہے، مگر یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نہ تھی کہ جب تک بی بی فاطمہ حیات رہیں، مولا علی کے نکاح میں وہ اکیلی ہی خاتون رہیں، اکیلی ہی زوجہ رہیں۔ اور اب بڑی خوبصورت مثال، یہ تو سارے کرتے ہیں، جو حج پر جاتا ہے عرفات میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، جی جناب غروب آفتاب ہو گیا، مگر اب یہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، مغرب کا وقت گزار کر عشاء میں پڑھنی ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہو جائے جب مزدلفہ میں جا کر پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اتنی سپیڈ میں نکلے کہ مغرب کے وقت ہی میں، غروب آفتاب کے بعد نکلے اور مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ جائے، پھر بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مغرب کا وقت گزار کر عشاء پڑھنی ہے، یہ خطا نہیں ہے، اس سے میرے آقا راضی ہیں، یہی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جبھی تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور یہ جو 2 خوبصورت واقعات ہم نے سنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے واقعات سنے، تو پانچ اسانجے ساتھ عارف بھائی بین تو اعلیٰ حضرت جو شعر تو پچھے پانکے سنا میں نا کہ جو اعلیٰ حضرت لکھی آئین کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ کیا بات ہے، یہ شعر کئی بار سنا تھا، مگر آج جو اس کی یہ ڈیفینیشن سنی ہے کہ سبحان اللہ، جو خطا، بلکہ وہ خطا ہی نہ رہی نا، جس سے میرے آقا راضی ہے، وہ خطا ہی نہ رہی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور اگر آقا اس سے راضی نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اب وہ جرم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے، پشتو مبلغ کیا کہیں گے، پنجابی پشتو تو آتی نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا ایک سیگمنٹ روزانہ ہر سلسلے میں ہوا کرے گا، اور جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جی جناب، پشتو زبان میں ذرا ہمارے پٹھان اسلام میں اگر بیٹھیں تو تازہ دم ہو جائیں۔ پشتو زبان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت سنیں گے، اور گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ پشتو ہی مبلغ سے پھر اس کا ترجمہ اردو میں بھی سنیں گے۔ ہر سلسلے میں ایک سنت سیکھنی ہے، نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی سنت سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سنتے ہیں سنت رسول اللہ کی صلی اللہ۔ زما خوگو خوگو اسلامی روڑوں سلام کو زمونگا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ډیر کل سنت دے، خدا زمونگا کم نصیبے دے چې نور سنتونو پشان دا سنت رو رو سه پخلاصې دو ښکاری راته زمونږ اسلامي وروڼو چې خپله کې سلام کوي چې خپله کې ملاویږي نو بیا هغوی سلام نه کوي، لکه پښتو کې چې وایي په خیر راغلې، ستړی مه شې، څنګه حال دی، داسې خبرې کوي خو سلام نه کوي۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم په حدیث شریف کې دا خبره جامعہ ترمذی کې کړې ده چې السلام قبل الکلام، چې سلام چې کوم دی دا د خبرو نه مخکې دی، مخکې به سلام کې بیا به خبرې کې، او د سلام چې کوم ډېر ښکلي لفظونه دي، الفاظ دي، هغه دا دي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ دې پتا باندې سلامتی وکړي،
او الله طرف پتا باندې رحمتونه او برکتونه نازل شي. او د دې چې کوم ډیر کله جواب دی هغه دا دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. امیر اهل سنت شیخ طریقت الحمدلله ډیر زیات ځله په مدني مذاکره کې موږ له سلام کولو او د جواب کولو طریقه راته زده کړې ده. زما خوږو اسلامي رونو سلام نه ډیره زیاته مینا پیدا کیږي ولې چې حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو په جنت کې به نشي داخله کېده ترڅو چې تاسو ایمان نه راوړئ او تاسو مؤمن نشي کېده ترڅو چې تاسو یو بل سره مینا محبت نه کوئ. او زه تاسو له داسې شی ونه ښیم چې په کوم خبرې تاسو عمل وکئ نو په تاسو په خپل کې مینا محبت پیدا شي او هغه څه دی هغه سلام دی. تاسو خپل درمیان سلام عام وکئ. تما خوږو اسلامي وروڼو او د مدني چینل ناظرین چې په کور کې کلم داخليږي نو کور والا ضرور سلام کوي دینا کور کې برکت راځي. او کور خالی په کور کې هیڅ کوم ني نو حضرت مولا علی قاری علیه رحمت الله الباری دا خبره لیکلې ده چې په کور کې هیڅ کوم ني بیا به وای السلام علیک ایها النبی یعنی اے نبی پتا باندې سلام. ولې ته هر مومن پکور کې د هر مسلمان پکور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح مبارکه چې کوم دی هغه تشریف ساتي. او چې څوک چې په سلام کې لومبه شي په سلام کې پهل کوي هغه د الله تبارک وتعالى ډیر زیات نږدې شي. و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث موجود دی چې په لوګو په خلکو کې د الله تعالی ټولو نه نږدې آغا کس دے څوک چې په سلام کې لومبه شي په سلام کولو کې لومبه شي نو الله تبارک وتعالى دی موږ له په سلام کولو توفیق راکړي او یو بل سره مینه محبت کولو توفیق راکړي. پشتو اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے لیکن سچی بات ہے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. تو اب آپ تھوڑا سا اس کو اردو میں بھی بیان کر دیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سلام کرنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض کیا حال ہے مزاج شریف صبح بخیر شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ خلاف سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے. ہاں رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں. سلام کی چند سنتیں اور آداب یہ بھی ہیں جو فتاوی رضویہ شریف سے ماخوذ ہیں کہ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کا بہترین جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے اس کی اگر ایک پریکٹس کر لیں ہمارے ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ پریکٹس کر لیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ہم نے کہا نا سنت یاد بھی رکھنی ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے. بعض اوقات سلام کرنا بھی درست نہیں آتا اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور عربی زبان میں چونکہ سلام ہے تو زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے پروناؤنسیشن مخارج کی جو غلطی ہے وہ سلام آپ سمجھ رہے ہیں آپ دعا دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ وہ بد دعا بن گئی ہو. تو بہرحال سلام کس طرح کرنا ہے کئی بار امیر اہل سنت نے پریکٹس کرائی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر اس کی پریکٹس کر لیں اچھی نیتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب السلام علیکم اب یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جواب میں کیا ہے کتنا پیارا انداز ہے. ہمارا دین کتنا پیارا ہے. ملاقات کے وقت دعا دے رہے ہیں تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو برکتیں ہوں. واپسی میں وہ بھی دعا دے رہا ہے اللہ کی طرف سے تم پر بھی رحمت ہو سلامتی ہو برکتیں ہو. دعائیں ملاقات میں ہی دعائیں رخصت میں بھی دعائیں تو اس کی عادت بنائیں. اب جواب کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुहु वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कंटिन्यू। बातचीत शुरू करने से पहले ही सलाम करने की आदत बनानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलामी, यानी सलाम बातचीत से पहले है। और ये भी है कि इस्लाम सलाम में पहल करने वाला अल्लाह अज़्ज़ वजल का मुक़र्रब है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब वही शख्स है जो उन्हें पहले सलाम करे। और जब घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम किया करें, इससे घर में बरकत होती है। और अगर खाली घर में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहें, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं, हर मोमिन के घर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका तशरीफ फरमा रहती है। क्या बात है, क्या बात है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, हम नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सलाम की सुन्नत को आम करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, माशाअल्लाह पंजाबी मुबल्लिग भी हमारे साथ हैं, ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जिसको जानते हैं ना उसको सलाम करते हैं, बाकी जिसको नहीं जानते उसको सलाम ही नहीं करते। वो साथ गुजर जाता है फिर भी सलाम नहीं करते। और वल्लाह वालम अगर खुदा ना खास्ता दिल में ये बात है कि सामने वाला मुझसे कमतर है, मैं अरफाव आला हूँ पैसों की वजह से, किसी नाम की वजह से, किसी इल्म की वजह से, तो ये तो फिर तकब्बुर की तरफ ले जाएगा। और सलाम में पहल करने वाला जो है वो, उसके बारे में लिखा कि जो सलाम की आदत डालता है, सलाम में पहल करता है, ये तकब्बुर को भी दूर करता है। तो अपनी आदत बनाइए। क्या कहते हैं, इस तरह का माहौल रहता है कि लोग सलाम नहीं करते? जी वाकई जिस तरह अजकल मुसलमान बाकी आमाल दे विच सुस्ती दा शिकार ने, इसी तरह सलाम करने की जिहड़ी आदत है ये बहुत ज़्यादा सुस्ती है। असीं वेखना कि जिस तरह इन्हां पश्तो कुछ आदा अल्फाज जिक्र कीते, संग है तसोखे बखैर अगले जोड़ा तकड़े। इसी तरह की हाल सरकार, ठीक हो बाजे, ठीक हो तबीयत ठीक है। अच्छा, 3 बार 4 बार पूछेंगे और सुनाओ, और सुनाओ भाई, क्या सुनाए, सुना के थक गए, तबीयत कैसी है, और घर में सब ठीक है, और सुनाओ। और भाई बात करो काम की यार, और अगर कोई दुआएं देनी है तो दुआएं दे दो, तो सलाम नहीं करना और सुनाओ कर रहे होते हैं। चलिए, सानू एहतियात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बल्कि आदत बनानी चाहिए। साढ़े हुजूर सरकार सलाम की आदत की सी, कितनी प्यारी आदत सी। यानी कि सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई गई किताब में लिखा है कि आप जिस रस्ते गुजरते सन तो बच्चे छुप जाते सन अल्लाह कि असी पहले सरकार अलैहिस्सलाम नू सलाम अर्ज करांगे, लेकिन जो ही बच्चे सामने आते प्यारे आका अलैहिस्सलाम फौरन पहले सलाम। अल्लाह, बच्चे होने के बावजूद भी नबी पाक सलाम में पहल फरमाते। क्या खूबसूरत। ये सानू आदत बनानी चाहिए कि असी भी सलाम और सलाम में पहल डालने, मैंने ये भी देखा है कि जो सलाम में पहल करता है ना, वो हर दिल अजीज भी बन जाता है, लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और मैं यहाँ मेरे मदनी चैनल के नाजरीन को एक इतनी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, याद मदीना में मज़ीद तड़पा देगी। और हम चाहते भी यही हैं, क्योंकि सिलसिले का मौजू भी तो यही है, आलम तेरा परवाना। ये परवानगी, ये दीवानगी, ये बेकरारी में इजाफा होता रहे। सुभान अल्लाह। जैसे हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बताया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम बच्चों को भी सलाम में पहल फरमाते, बल्कि ये लिखा किताबों में कि बाज़ औक़ात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ये तय करके जाते कि आज हमने जाना है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से सलाम में पहल करना है, मगर मौका ना मिलता। मेरे आका ही सलाम में उमूमन पहल फरमाते। मगर जो खूबसूरत बात किताबों में लिखी, क्योंकि आदत मुस्तफ़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है, आज भी जब कोई आशिक रसूल ज़ाहिर मदीना मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाजिर होता है, इससे पहले कि वो सलाम अर्ज़ करे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी आदत मुबारका की वजह से सलाम में पहल फरमा देते हैं, उसे दुआओं से पहले नवाज देते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर क्यों ना हम मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी को तड़पें। तो बहरहाल आज का पहला सेगमेंट था सुन्नत रसूलुल्लाह की। नियत करें कि अब हर किसी को, हर मुसलमान को, जाने ना जाने सलाम में पहल करें, कोशिश करें, क्योंकि हमने सुना ना अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुकर्रब वो है जो सलाम में पहल करता है, रहमतें भी उसे ज़्यादा मिलती हैं। तो इंशाअल्लाह हम सलाम भी करेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी करेंगे, और अल्लाह ने चाहा सलाम में पहल भी करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सिलसिले का एक सेगमेंट है और हर सिलसिले में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उस हिस्से को शामिल करेंगे। सुभान अल्लाह। उसका नाम है हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा। सुभान ऊशम मेरी सालस है,
तेरा चलें जनाब, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा हमारे सेगमेंट के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सरापे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर की कोई एक ख़ास बात। वैसे तो खुसूसियात इतनी हैं कि रातें गुजर जाएं, अल्फाज ख़त्म हो जाएं, महबूब रब्बे इलाही हैं, तो खुसूसियात कितनी होंगी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सिंधी इस्लामी भाई मौजूद हैं, सिंधी ज़बान में गलायो साईं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के बारे में। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज अलमदीनतुल इल्मिया, अज इंशाअल्लाह अलमदीनतुल इल्मिया जी तमाम प्यारी किताब जेका दावत इस्लामी जो शोबो अलमदीनतुल इल्मिया, इन शोबा तखरीज इन जी तमाम प्यारी किताब सीरत रसूल अरबी इन के दावत इस्लामी जे इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना शाया कयो आहे। इन मां इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक जे बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ॿुधण जी सआदत हासिल कंदासीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो चेहरो मुबारक जेको जमाल इलाही जो आईनो ऐं अनवारे तजल्ली जो मज़हर हो ऐं गोश्त मुबारक भरियल हो, इन्ही रूए मुबारक के हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला नो जॾहिं ॾिठो त चई पिया वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, यानी इहो चेहरो कूड़े जो चेहरो न आहे ऐं इन खां पोइ ईमान आंदऊं। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला नो फरमाइनि था त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम माण्हुनि में सब खां वधीक खूबसूरत ऐं सब खां वधीक खुश अखलाक वारा हा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान कनि था त पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो चेहरो मुबारक चोॾहीं जी जेको चंड हूंदो आहे उन जियां चमकंदो हो। ऐं हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला नो जो बयान आहे त हिकु ॾींहुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चांड्रो की रात में क्या बात, मां उन्हनि जो दीदार कयो त पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ॻाढ़े धारीदार हुले में पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुआ त मां कॾहिं चंड जी तरफ़ ॾिठो ऐं कॾहिं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जी तरफ़ ॾिठो ऐं इन खां पोइ मुंहिंजे नज़दीक पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चंड खां ज़्यादा ख़ूबसूरत हुआ। इब्ने असाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी रिवायत नक़ल कई आहे त पाण रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाइनि थियूं त हिकु ॾींहुं मां सहर जे वक़्तु सुबुह जे वक़्तु कुझु सिबी रही हुयसि त मुंहिंजी सुई किरी पई। मां तमामु घणो तलाश कयो मगर न मिली। एतिरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तशरीफ़ खणी आया ऐं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम जे रूए मुबारक चेहरे मुबारक मां जेको नूर निकितो उन जी रोशनी में मुंहिंजी उहा सुई नज़र अची वई ऐं मां पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खे अर्ज़ु कयो ऐं इहो सॼो वाक़ियो ॿुधायो। पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फरमायो, ऐं हुमैरा यानी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो लक़ब त सख़्ती ऐं अज़ाब आहे। टे मरतबा फरमायूं सख़्ती ऐं अज़ाब आहे उन शख़्स जे लाइ जेको मुंहिंजो इहो चेहरो ॾिसण खां महरूम रहंदो। हाफ़िज़ अबू नईम बरिवायत उबाद बिन अब्दुल समद नक़ल कई आहे। उहे चवनि था त असां हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला नो वटि वियासीं त पाण पंहिंजी कनीज़ खे दस्तरख़्वान खणी अचण जो हुकुम चयो ताकि असां चाश्त जो खाधो खाऊं। उहा खणी आई
पाण रज़ी अल्लाह ताला ने फरमायो त रुमाल बि खणी आ, उहो हिकु मेरो रुमाल खणी आई। पाण रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमायो त इन खे तंदूर में विझी छॾ। उन तंदूर गरम करे उन में विझी छॾियो ऐं जॾहिं उन उहो दस्तरख़्वान ॿाहिरि कढियो त उहो अहिड़ो सफ़ेद हो जीअं सफ़ेद खीर हूंदो आहे। माशाल्लाह हमारे सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। 2-3 कॉल्स दे दें और फिर हम इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ajab, how are you? Our Madani Qafla from UK has come to South Africa, and Alam Tera Parwana is a very beautiful silsila. Allah Ta'ala give you istiqamat, and you are very one of the best presenters. Alhamdulillah, you're doing a very good job. Please do dua for this Qafla. Alhamdulillah, 7 non-Muslims have reverted to Islam. Bless him, Madani Qafla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, that is Islami, that is Dawat Islami. That Qafla traveled from UK towards South Africa to join Nigran Shura, and mashallah from the barakat of that Madani Qafla 7 non-Muslims now become Muslims. Mashallah, ये है दावत इस्लामी के 7 गैर मुस्लिम मुसलमान हुए मदनी काफले की बरकत से। मरहबा, may Allah accept your काफला and keep traveling in Madani काफला। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली नज़र है, स्वीडन से बात कर रहा हूँ। माना था कि आपका प्रोग्राम आलम तेरा परवाना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और असद अतारी भाई की जो नात थी वो भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई मोहम्मद अशरफ अत्तारी करी रहा कैलिफोर्निया से ने माशाअल्लाह सिलसिलो आलम तेरा परवाना बहुत सारो है। अल्लाह के मजीद बरकत होता करे। आमीन। असा के बापा जी गुलामी में इस्तकामत दिए। आमीन। दावत इस्लामी जे मदनी माहौल में सब बदे के इस्तकामत दी। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज हमने सिलसिला किया उसमें जो गलती हुई अपने करम से रब्बे करीम माफ़ फरमाए, जो अच्छी बातें की उन्हें याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सालस है आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। पूशम मेरी सालस है आलम तेरा पर